الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسول الله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہم اس دنیا میں اسی لیے آئے ہر وقت ہمارا ہر خواہشات پوری ہوتی رہے؟ کیا ہم دنیا میں اسی لیے آئے جانوروں جیسا زندگی بتانے، یا ہم اسی لیے آئے ناچ گانے والے کی دھن میں ناچنے کے لیے، یا غفلت کی زندگی گزارنے؟ ہم مسلمان ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں تدبر کیے کبھی؟ ہم ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ جو اس نیت سے زندگی گزارتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دنیا خود بناتا ہے۔ انسان اپنی محنت سے دنیا نہیں بناتا، سب رب کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ دنیا میں آپ کی مرضی سے نہیں آئے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے 5 ایسا چیز ہے جس کا علم کس کو بھی نہیں معلوم سوائے اللہ رب العزت کی۔ سورہ لقمان کا لاسٹ آیت میں اللہ فرماتا ہے قیامت کا علم، قیامت کب ہوگا اس کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ دوسرا، بارش کتنا ہونا ہے، کدھر برسنا ہے۔ تیسرا، ماں کا پیٹ میں کیسا بچہ ہوگا۔ چوتھا، رزق کس کے پاس ہوگا، کدھر کتنا پہنچے گا۔ پانچواں، انسان کا موت، کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آئے گی۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے پوری کائنات میں، اپنی جان کا استعمال کیسا کرنا ہے اس کو پتہ ہے، اور چیز کو کیسا استعمال کرنا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے۔ جانوروں کو آپ دیکھے ہوں گے کس طریقے سے وہ جیتے ہیں۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شعور اس کو دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا الہام کیا ہے میں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے الہام کیا ہے میں نے تمہیں، تمہارے اندر اچھائی اور برائی کا فرق میں نے ڈالا ہے۔ جیسے سچ کیا، جھوٹ کیا، بے ایمانی، سب کچھ سب کا پتہ ہے۔ میں نے جان کا استعمال بھی کیسا کرنا بتایا ہے تمہیں۔ تم اپنے جان کا تزکیہ کرنا ہے، اور اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا برباد ہو جاؤ گے۔ نفس کا تزکیہ یہ ہے نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جو اللہ نے منع کیا ہے، چاہے وہ آپ کو پسند کیوں نہ ہو، مگر رب کی پسند کے لیے قربان کرنا ہوگا۔ نہیں ہوتا ہے زندگی گزارنا، کبھی کبھی ہر چیز سے دل تھک جاتا ہے، کہیں ایسا لگتا ہے بس اور نہیں جیا جائے گا، بہت خالی خالی محسوس ہوتا ہے، جیسا زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہے، بس ہم خود کو تکا رہے ہیں۔ لیکن جب پھر اللہ کے بارے میں سوچتے تو پھر سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے، جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جس کے لیے لوٹ کر واپس جانا ہے، کیوں نہ اس کی رضا کے لیے ہم زندگی کو صبر سے گزاریں۔ جینا تو ہے ہی، پھر کیوں نہ صبر سے جیا جائے، اپنے لیے نہ صحیح اپنے رب کے لیے۔ اور پتہ ہے جس میں برداشت زیادہ ہے اس کو اتنا ہی زیادہ سختی سے آزمایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے میرے عبد، میرے بندے یہ برداشت کر لے گا، اور جن کو جو سختی سے زیادہ آزمایا جاتا ہے نا، ان کا اجر بھی بہت بلند ہوتا ہے، ان کو ان کی سوچ سے زیادہ نوازا جاتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے۔
جب تم اللہ کے ڈر سے یہ زندگی کو اللہ کی خوشی کے لیے گزارو گے تو تم اس دنیا میں بھی کامیابی ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیابی ہو جاؤ گے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔